آ جاؤ جاوید صاحب، او کیا حال چال ہے بھائی؟ بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. چلیں جی سنا، آپ بتائیں، آپ کا رب جو ہے، نہیں ہماری آپ سے رمضان سے پہلے بات ہوئی تھی ایک بار. آپ کا الحمدللہ. کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا رب، آپ کے متعلق حدیث کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ شاب امرت کے متعلق، کون سے شاب امرت، عرش والے مقام. شاب امرت، چکنا لڑکا، نہیں میں الحمدللہ ہماری آپ سے پہلے ہی بات ہوئی تھی رمضان سے پہلے. چکنا نوجوان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا رب، دیکھیے یہ تو آپ اپنی طرف سے تعویل کرتے آپ تعویل کرو، آپ سے ہی تعویل کرو، میں نے غلط تعویل کی، آپ سے ہی ترجمہ کرو. چلو، ہیں. اللہ عرش کے اوپر ہے الحمدللہ. عرش کی بات نہیں ہو بس رہی، بات. شاب امرت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. آپ کے کبار محدثین نے تصحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کو دیکھا ہے 2 دفعہ. وہ ایک نوجوان ہے، لڑکا ہے، شاب بولتے ہیں نوجوان کو، لڑکے کو، داڑھی نہیں ہے، بال یہاں تک ہیں، سبز دھوتی پہنا ہوا ہے، جوتے جو ہیں اس کے، چپل جو ہیں سونے کی چپل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں اس اب کے آپ سنیے متعلق؟ الحمدللہ مسلم شریف کی حدیث ہے 443 نمبر کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ تو ایک نور ہے. وہ 4 نکال حدیث مسلم پڑھو، چار وہ حدیث جو ہے ان سب آپ کے علماء اس کو جھٹلاتے ہیں. اسی مسلم کی حدیث، مسلم بخاری شریف کی کی حدیث حدیث ہو. کو جو عائشہ کی حدیث ہے رؤیت میں، وہ کوئی حدیث نہیں ہے. نہیں اللہ کے رسول ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے فرمانا کہ بالکل، اللہ کے پڑھ کے رسول نے سناؤ فرمایا. جی، پڑھ کے سناؤ مسلم کی حدیث. میرے پاس ابھی ہاتھ میں ہے نہیں حدیث الحمدللہ میں بتایا تھا. آپ نکالیں 443 نمبر کی حدیث ہے وہ مسلم میں. 423 کیا تھی مسلم کے؟ 423 صحیح ہے دیکھیں، نہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. الحمدللہ. دیکھیں، یہ عائشہ کی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. بخاری کے دیکھو، بخاری کے دیکھو، یہ بخاری کی حدیث مسلم ہے. کی نکال لیجیے نا. من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد اعظم، جو کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے گناہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے علماء نے سب نے کہا کہ یہ حدیث عائشہ جو ہے، یہ المنتخب من العلل للخلال ابن قدامہ کی کتاب ہے. کہتا کہ میں نے پوچھا کہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. قال بقول النبی فبأي شيء يدفع حدیث عائشہ، حدیث عائشہ کا ہم کیسے دفع کریں؟ کہا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ سچا ہے یا عائشہ کا قول زیادہ سچا ہے؟ کس کا قول زیادہ سچا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے خدا کو دیکھا، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من قولها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانیں گے نا. عائشہ نے کوئی حدیث دو نقل نہیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بتائیے کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو میں نے دیکھا؟ بہت ساری کتابیں، میں نے ابھی اتنی کتابیں دکھا دی ہیں بھائی. نہیں میں جو سنانے آپ بتائیے نا، ابھی پڑھ دیجیے آپ کون سی کتاب میں بہت ساری کتابوں میں کہ اللہ کے رسول بتائیے نا، اس کی صنعت بتائیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ایک بخاری میں مسلم کی گراف 443 پڑھی، اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ تو ایک نور ہے، میں آپ میں کو اسے دکھا کیسے دیتا دیکھ ہوں. سکتا ہوں؟ پہلے آپ مسلم کی پڑھ لیجیے نا، آپ 443 نمبر کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ یہ دیکھو، یہ کتاب ہے بخاری، اور بخاری دیکھو. مسلم کی گراف میں آپ اور سے بخاری سے کیا، مسلم بخاری تو مسلم سے زیادہ قوی ہے. بخاری سے کیا جڑا ہے آپ کو؟ ابھی بخاری ہے 3888 في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين، رؤيا أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. عبداللہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے دیکھا شب معراج. پھر حدیث نمبر 4716 بخاری کا، قال هي رؤيا عين وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، یہ آنکھ سے دیکھا، یہ کوئی خواب نہیں ہے. اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسری بہ، بخاری میں شب معراج میں دیکھا اس نے. بخاری میں یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر بتاؤ بخاری کی. یہ بخاری 3888 4716 6613. اور پھر دیکھو ابطال التعویلات لاخبار استفادہ. خاموش رہو نا. ارے علی بھائی کیا نام ہے؟ کیا چاہیے؟ آپ بخاری کا نمبر بتا رہے نا آپ 3888. او بھائی لکھا 3888 اسکرین پہ لگائیے آپ. ایک دفعہ میں نے دکھا دیا، ترجمہ کیا، آپ دوبارہ دیکھ لیں.
ٹھیک ہے نا. 3888 4716 دوبارہ دکھائیں گے آپ. سن لو 6613 یہ تین احادیث بخاری میں. یہ ابطال التاویلات لاخبار الصفات محمد حسین فرا کی حدیث ہے. یہاں پر فی اثبات رؤیتی للہ سبحانہ وتعالی فی تلک اللیلہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو شب معراج دیکھا. ٹھیک ہے نا. ویدل علیہ اس میں بہت سارے احادیث لے کے آتا ہے. ابو بکر خلال پھر بہت سارے احادیث. یہ وہی بخاری رأى محمد ربه بعینہ مرتين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو 2 دفعہ دیکھا. 2 دفعہ جبرائیل السلام کو دیکھا ہے. وہ جبرائیل السلام کو دیکھا ہے. رأى ربه بعینہ مرتين. رأى محمد. یہ نظر نہیں آ رہی بھائی. آپ بخاری نکالی نا پہلے. آپ کو مطالبہ کر رہے ہیں بخاری نکالی نا. آپ خود نکال کے دکھائیے نا. تم بخاری کا میں تمہارا نوکر ہوں. تم خود نکالو. رأى محمد ربه بعینہ مرتين. كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر. الحمدللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم کی 443 نمبر کی حدیث نکالی ہے. اس میں اللہ آپ خود نکالو نا. 4230 تم نکالو. تم مسلم تمہارے پاس سوال کر ڈالا آپ. میرے پاس مسلم نہیں ہے نا بھی ہاتھ میں. کیوں نہیں ہے؟ پڑھ دیتے ہیں. آپ کے پاس تو ہے نا الحمدللہ. اس میں کیا اعتراض ہے؟ چلیں میں نکال لیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں نکال دوں میں کچھ احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نکال دوں گا. کیوں دکھا رہے ہیں میری مرضی. ساری حدیثیں ٹھیک ہے نا. میں دکھا دیتا ہوں. دیکھو کہ انہوں نے اپنے رب کو کس حالت میں دیکھا. یہ حدیث تو صحیح ہے. جامع لعلوم احمد هذا الحديث صحیح بشرط مسلم. رأيت ربي في صورة شاب امرد. 4000 کون سی حدیث دکھائیں؟ 4223 4043 4000 کیا 443 443 43 کو کچھ اور بولتے ہیں. 4000 یا 400 بھائی 443 جی 43. یہ بھائی بخاری کے مسلم کی 443 حدیث ہے. مسلم کی 443 ہے بھائی. اس میں 2 نمبرنگ ہے نا. میں دونوں نمبرنگ سے نکال دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ حضرت ابو ذر بھائی صاحب یہ کہتے ہیں 443 مسلم سے نکالو. چاہیے تو ان کو یہ خود نکال دیں بھائی. یہ دیکھو یہ تمہارا مسلم ہے. یہ میں اس کو ذرا بڑا کر دوں تاکہ آپ کو نظر آئے. یہ مسلم ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. دارالفکر کی چپی ہے. یہ حدیث نمبر ہے 443. میں اس کو ذرا فل فوکس کر دوں, زوم کر دوں. 443 باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث چاہیے 443 وضو والی حدیث. یہ 43 نہیں ہے, یہ 34 ہے, 34 ہے. 443 ہے بھائی, 443 ہے. جی 443 صحیح ہے. اور ایک دوسرا نمبرنگ بھی ہے اس کے ساتھ 443 یہ ہے. مروی وہ اور بھائی یہ کس سے مروی ہے؟ كانت تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہدت احداکن العشاء فلا تطیب تلک اللیل. یہ بھی 443 دوسرے نمبرنگ کے ساتھ ہے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی. میرے پاس جو نمبرنگ ہے میں نے دکھا دیا آپ کو. اس میں رؤیت کی کوئی حدیث, ایک تو وضو والی حدیث ہے اور دوسرا عشاء کی حدیث ہے. چلو میں مفہوم بتاتا ہوں کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, صحابی رسول کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ڈائریکٹ صحابی رسول سے. تو آپ کے ہاں دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کا رب اپنا شیپ شفٹ کرتا ہے. آپ کا رب شیپ شفٹنگ کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ ان کا رب جو ہے نا, نہیں دیکھو اگر وہ حدیث ہو بھی نا جو آپ جس میں الحمدللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ دیکھو یہ تمہاری بخاری ہے.
اچھی طرح سے بخاری دیکھو. نہیں، میں مسلم کی کہہ رہا ہوں، مسلم کی کہہ رہا ہوں، مسلم کی اور کہہ رہا بھائی ہوں، مسلم کی نہیں پڑھ رہا. میں دوسرا، اور بھائی آپ سن تو لو نا کہ میں کیا ابو دکھانا ذر چاہ رہا ہوں. فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اب سن لو. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ، اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. نہیں، صحابہ کا عقیدہ میں نے دکھا دیا کہ 2 دفعہ دیکھا ہے، بخاری کی حدیث ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں وہ نور ہے، تو اس کا میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ نور کا جواب لے لو. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چادر ہے تراث العربی باب الصراط علی جسر جہنم. ان کا آپ رب مسلم کی شیپ حدیث پڑھ اپنا چکے ہیں شیپ کیا؟ شفٹ کرتا ہے بھائی. ارے ان آپ کا ایک مرتبہ مسلم رب کی حدیث پڑھی نا، اپنا وہ جن کی طرح نا مختلف روپ میں آ جاتا ہے. یہ دیکھو، یہ توحید سیکھ لو ان کا. یہ سب مجہول یہ باتیں حدیث ہیں. نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 6573 بخاری کی. ابو کیا نام ہریرہ ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اللہ میاں کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ ہاں فقال هل تضارون فی شمس لیس دونها سحاب، فرمایا کہ کیا آپ کو مشقت ہوتی ہے کہ اگر دن میں بادل نہ ہو، سورج نظر آئے؟ تو ہم نے کہا کہ جی نہ. قال لا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشقت نہیں ہوتی، بادل نہ ہو تو سورج نظر آتا ہے. قال هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونه سحاب، کیا 14ویں رات کی چاند آسمان میں بادل نہ ہو، آپ کو چاند نظر آنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کوئی مشقت نہیں ہوتی. قال فإنکم ترونه یوم القیامہ، آپ اسی طرح جیسے چاند سورج کو دیکھتے ہو نا دنیا، اسی طرح اس کو آخرت میں بھی دیکھو. کذالک یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا. فیقول، وہ کہے گا من کان یعبد شیئا فلیتبع، جو کسی کی خدا کی عبادت کرتا تھا وہ اپنے بھگوان کے پیچھے، اپنے خدا کے پیچھے لگ جائے، اس کے اتباع کرے. فیتبع من کان یعبد الشمس، جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے لگ جاتے ہیں بھائی، سورج کے عابد جو ہیں. ویتبع من کان یعبد القمر، اور جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے لگتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، اور جو شیاطین کی عبادت کرتے تھے وہ شیاطین کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، اور یہ امت بچ جاتی ہے اپنے منافقین کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ ان کا رب مختلف شیپوں میں آ جاتا ہے، جیسے جن ہوتا ہے نا، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی بندر کی شکل میں، کبھی بلی کی شکل میں. یہ کہاں سے لایا؟ کہاں سے لایا؟ ابھی فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ سُورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو یہ مسلمانوں کا امت ہے روز قیامت. انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، سب ادھر موجود ہیں، صحابہ ہیں. تو اللہ ایک دوسرے شکل میں آ جاتا ہے، فی غیر السورہ التی یعرفون، ایک ایسے صورت میں آتے ہیں کہ کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں کہ ہمارا اللہ. فیقول انا ربکم، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. فیقولون نعوذ باللہ منک، صحابہ کرام، انبیاء، اولیاء سب کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تجھ سے. کس کو؟ اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا شیپ جو شفٹ کیا ہے، اللہ نے دوسرے روپ میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو پتہ چلا نا کہ ان کا رب جو ہے نا، ان کا رب، جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ بھائی اللہ اس روپ میں آیا تھا، اللہ اس روپ میں آیا تھا، تو ان کی بات بھی کی جا رہی ہے. یہ حدیث ہے، یہ جاہلوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تمہاری صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. اس سے پہلے کے لوگوں نے یہی تو عقیدہ بنایا تھا. اب خاموش. توحید سیکھو نا، توحید ان کا دیکھو. اللہ ان کا دوسرے روپ میں آ جاتا ہے نا، تو انبیاء کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تجھ سے. اچھا، آپ غلط طرف جا رہے ہیں. اچھا، آپ صحیح ترجمہ کر لینا، آپ صحیح ترجمہ کر لینا. ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا. اور خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. جاوید اللہ ایک منٹ مجھے حدیث پڑھنے دے، پھر آپ صحیح ترجمہ کر لینا. لوگ انبیاء، اولیاء، ملائکہ، یہ امت سب کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی سے کہتے ہیں، جب تک خدا خود نہ آئے ہم ادھر ہی رہیں گے. کیوں خدا سے ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ خدا ایک دوسرے روپ میں آیا ہوا ہے، دوسرے شیپ میں آیا ہوا ہے. فَإِذَا أَتَاهُ رَبُّنَا عَرَفْنَا، جب ہمارا خدا آئے گا ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے. فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي سُورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، پھر اللہ دوبارہ دوسری شکل میں آ جاتا ہے، اس صورت میں جس کو یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کئی ہاتھ ہے، کئی آنکھیں ہیں، ایک پیر ہے. ٹھیک ہے. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر کہتا ہے وہ اپنا پیر دکھاتے ہیں، اپنا ایک ہی پیر ہے اس کا، اپنا پیر دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث میں ہے، وہ دوسری حدیث میں. تو یہ دیکھو کہ اگر وہ نور ہے، ایک جگہ پہ نور ہے کیونکہ وہ اپنا شیپ چینج کرتا ہے. وہ بھوت ہوتا ہے نا، جن وغیرہ چینج شیپ کرتا ہے نا، جن کے متعلق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جن جو ہے انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے،
بندر کی شکل میں، بلی کی شکل، کسی بھی جانور کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے. ان کا رب بھی وہی ہے. یہ ان کی اللہ کے توحید لیے ہے. عقیدہ نہیں کسی کا بھی، اللہ کے لیے عقیدہ نہیں کسی کا بھی. یہ آپ کی صحیح حدیث ہے بخاری میں، ایک جگہ سے زیادہ ہے. بخاری میں 3-4 تو جگہ آیا آپ ہوا ہے، مسلم میں بھی ہے. آپ تو غلط مطلب نکال رہے ہیں، آپ صحیح نکال. آپ تو غلط مطلب نکال رہے ہیں. میرا چیلنج ہے پورے علماء کو کہ ان کا رب کیا اپنا شیپ شفٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ جن اللہ کی آپ طرح، سنیے ابو جی، بھوت کی طرح مختلف آپ اشکال میں ظاہر ہوتا نہیں ہوتا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میرا چیلنج ہے پورے اللہ کے علماء کو، رسول- اگر اس کو اللہ- باطل کریں نا کہ حدیث میں نے کو غلط سنو۔ ترجمہ کیا، میں نے غلط ترجمہ ارے کیا، میں حدیث چینل کا پاسورڈ دوں گا سب کو. اور ارے تم صحیح صاحب، ترجمہ کرو. حدیث تو- تم بخاری کھولو. ارے حدیث تو جاوید قیامت- اللہ، جاوید اللہ، میں نے غلط ترجمہ، آپ تم تو صحیح بولو، آپ بخاری بولتے کھولو، رہو، تم صحیح آپ ترجمہ بولتے کرو. رہو. آپ تو 2 گھنٹے تک میں بعد میں چپ ہوگا، 2 گھنٹے تک بولو. آپ جاوید اللہ صاحب، آپ کو شرم نہیں مجھے کہتے ہو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا؟ تو آپ صحیح ترجمہ کرو. میں منتظر ہوں میں بخاری نے کا ترجمہ آپ تو ترجمہ بولا کرو. ہی نہیں، میں نے ترجمہ بولا ہی نہیں آپ سے کہ آپ نے ترجمہ غلط کرا. آپ نے بار بار بولا کہ میں نے غلط ترجمہ کیا نا. تم صحیح ترجمہ کرو. بسم میں نے اللہ. کہا ہی نہیں حدیث نکالو میں نے ایک بار 6573. نہیں کہا، پھر آپ جھوٹ بول گئے، پھر آپ جھوٹ بول گئے. یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ نے جو حدیث بیان کری الحمدللہ، وہ اللہ کے رسول صحابہ رسول کو بتا رہے ہیں کل تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کی چاند کی طرح. یہ اللہ کے رسول ان کو بتا رہے ہیں. پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ دیکھو یہ جو روپ ہے یہ تو دنیا کے ہی اب بات، دنیا میں لوگوں نے کسی میں تو نا کسی میں اللہ مان لیا، کسی نے کسی چیز میں اللہ مان لیا، کسی نے کسی چیز میں اللہ مان لیا. حقیقت تو تمہیں اس دن پتہ لگے گی یہ ہے ہمارا رب. تو یہ آئے گا اس کا مفہوم آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ عقیدہ تو ہے نہیں کہ اللہ جو ٹھیک اس کی ہے، شکل میں نے ایسا غلط اللہ- ترجمہ کیا نا. تم نکالو، صحیح نکالو، الفاظ پڑھو حدیث کے نہیں، آپ کہ کیا مطلب اس میں غلط بیان الفاظ کر رہے ہیں. نہیں ہے کہ امت کے روز قیامت آپ کھڑی کو- ہوگی، رکو ایک منٹ، اللہ رکو میاں آپ- غیر صورت کو میں میرے نا- دوسری شیپ میں آئے گا، دوسری شیپ میں آئے گا. انبیاء اولیاء کیوں ہی نہیں پہچانیں گے بھائی؟ وہ کہے میں اللہ ہوں، اللہ کہنے میں اللہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اصلی اللہ کو اللہ آئے گا. ہم اس کا منتظر ہیں. ایک چلو اپنا قاعدہ اصول طے کر لیتے ہیں. کیا رسول اللہ کی ہر بات ماننا پڑے گی؟ ما بولیے نا، آتاکم بولیے الرسول بات کریں فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ دیکھو، یہ حالت ہو گئی ان کی کہ ہم رسول کی ہر بات کو نہیں مانتے. ہے نا؟ تو سنت آپ- بن گئی نا، آپ اہل یہ عقیدہ سنت. بیان کر رہے ہیں. آپ- بھائی اہل آپ- سنت بن گئے نا ابھی. کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کیوں مانیں. سبحان اللہ. یہ میں نے کب کہا؟ مسلمان، یہ مسلمانوں کی ارے حالت بھائی ہے. میں نے کب کہا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے کب کہا؟ ابھی بولتے ہیں کہ رسول میں کی نے ہر کہا بات بھائی- کو ماننا ضروری ہے کیا؟ ابھی آپ نے خود پوچھا ہے. فرض ہے رسول اللہ کی بات تو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، نہیں تو ہم کافر ہو جائیں گے. تو تمہاری یہ عقیدہ ہے نا یہ کہ تیرا آپ رب، کسی تیرا بھی رب مسلمان جو کا ہے، اہل تیرا سنت- اللہ جو ہے اپنا شیپ بدلتا رہتا ہے بھائی. اس کا ایک ارے شکل آپ تو کا ہے. چینل ہے تو آپ بول نہیں دیتے نا. ٹائم لگا لو آصف صاحب، ٹائم لگاؤ ان سے پہلے بات. ٹائم لگا ٹائم لگا. ٹائم چلو لگا ٹائم لگا آپ دیا جی. بولو بولو جی، بولو بولو جی. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود نے فرمایا، مرفوع حدیث ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ ہے ہمارا رأیت عقیدہ. ربی مرتین. وہ اچھا پڑھ کے ہے، وہ دکھاؤ نا کہ میں نے نہیں دیکھی ہے. آپ بولو، وہ بولو، دکھاؤ بولو، بولو. میں نے نہیں دیکھی ہے. مسلم شریف حدیث نکالو، چاہتے یہ ہیں سب وہ دکھا دیا تھے 2 دفعہ نکال دیا نا، دونوں حدیث نکال دی، اس میں نہیں ہے یہ بول رہے ہو باتیں. نا. میں کیا بھی رسول نام مت سے نکال لو آپ. میں نے مسلم دکھا دیا بھائی، یہ اس میں نہیں ہے حدیث. آپ اپنا نکالو نا. قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، اگر یہ مسلم میں حدیث نہیں ہوگی میں دکھا دو دکھا دو دکھا دو دکھا دو دکھا دو ہو جاؤں گا. دکھا دو. آپ نکال نہیں رہا. ڈبل میں نے 4 تو 3 جو نکالو. آپ نے ایڈریس بتایا نا بھائی صاحب، جو آپ نے ایڈریس بتایا نا، نمبر بتایا، ریفرنس وہ میں نے نکال دیا. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نکالو، میں کیا نکالوں اس سے زیادہ. ڈبل 4 3 ہے مسلم میں آپ سے کہہ رہا ہوں. 443 نکال دیے بھائی، دو نمبریں گے، دونوں جگہ میں نے نکال دیے. میرے پاس جو مسلم ہے میں نے عنوان نکال دیا. بتائیے کیا ہے اس کا باب. نبی کریم تو اس فرماتے ہیں کہ اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ عربی ایسا پڑھو، عربی فرمایا. پڑھو، اردو نہیں ہو چلے گا، عربی پڑھو بھائی. میرے پاس عربی میں نہیں ہے نا، جب تک نکال نہیں رہا میں، نہیں تو ابھی دے تھا آپ کو کتاب نکال کے بتایا تھا. آپ سے کہہ رہا ہوں 4 3 چلیں جی. 4 4 3 نکال لو. آپ وہ کیوں نہیں نکال لے؟ اور میں نے نکال دیا نا، اس میں نہیں ہے. وہ وضو والی آیت ہے، وضو والی روایت ہے. دوسری نہیں والی جو وہ ہے ہے نہیں. عشاء والی ہے. اللہ کے سنو کیا ہے وہ 4 4 3 میں عنوان چلیں یہ جی، ہے، چلیں باب یہ چلیں. ہے. جاوید اللہ صاحب، آپ کا رب جو ہے اپنا شکل بھی چینج کرتا رہتا ہے. نہیں اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں اللہ کو. کیا عقیدہ ہے؟ آپ تو پھر ٹائم آ گیا. بھائی وہ جب آپ اس کے کیوں بعد نکالنے کو سب سے ہی کتاب میں موجود ہے، ہمارا صحیح عقیدہ یہ حدیث ہے، الحمدللہ نوجوان کی صورت میں الحمدللہ دیکھا صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. ہاں، وہ دکھاؤ وہ حدیث. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. آپ اللہ کے اس کو رسول نے غلط دیکھو بھائی صاحب، آپ اس کو کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ عائشہ کی حدیث ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. حدیث نہیں ہے. عائشہ لیکن کہتی ہے مسلم کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ابو نہیں ذر- دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا.
رضی اللہ آپ کے تعالیٰ عنہ سے علماء بڑی ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے کہہ ہی رہا نہیں، ہوں ابو ذر یہ عائشہ ابو کا اپنا ذر رضی اللہ اجتہاد عنہ سے ہے، بڑی یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ قسم اللہ کی کہا ہوگا، قسم اللہ کی حدیث چلیں نہیں پھر ہے۔ آپ لے کے آ جانا، اگلے ہفتے لے کے آ جانا بھائی۔ نہیں نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ قسم اللہ کی حدیث ہے، اب آپ بھی کہہ دیجیے، اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو۔ ہم تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ مذہبی جھوٹ ہے، آپ کا یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی ارے آپ بخاری اللہ کی مسلم سب قسم، جھوٹ ارے ہے، یار، ارے وہ تو آپ بخاری تو کچھ بھی مسلم کہہ سکتے ترمذی ہیں، سب کا سب جھوٹ ہے۔ یہ کوئی اللہ آپ تو کچھ بھی ہے، کہہ یہ سکتے کوئی ہیں۔ اللہ ہے ارے نوجوان کی صورت میں آ جاتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے میں ارے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی اللہ کی بات قسم، مان دیکھیں بھی نا، لینا، آپ کی بات مان بھی لیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ کا مذہبی جھوٹ ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے میں نے 2 دفعہ دیکھی ہے، دوسری دفعہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی ہے، یہ کوئی نبی ہے؟ کیا؟ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے ایک نوجوان کی صورت میں، ایک دفعہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ایسے روپ میں آ جاتا ہے، کوئی اس کو بخاری میں پہچانتا ہی بتائیے، نہیں ہے، پیغمبر خود اس کو نہیں بخاری میں پہچانتے، کون سے نمبر کی حدیث ہے؟ یہ کوئی رب ہے؟ اللہ آتا ہے نوجوان کی شکل۔ اب بخاری بھائی میں بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ اگر یہ آپ کی حدیث صحیح ہے تو بھائی یہ دین ہی نہیں ہے، میں تو اس مذہب کہاں پہ ہے کافر بتاؤ ہوں۔ نا آپ بتائیے نا الحمدللہ میں کہ بخاری میں کہاں ہے کہ اللہ آتا ہے نوجوان کی شکل میں، آپ بتائیے نا وہ بخاری میں نہیں، دوسری کتب میں ہے، کوئی ضروری ہے کہ وہ بخاری میں ہو، کون سی کتاب میں ہے؟ لیکن رجال کون سی بخاری کے ساتھ کتاب میں؟ مروی ہے، ہاں ارے، رجال بخاری کے ساتھ مروی ہے، احمد نے روایت جھوٹ کی، بولتے دوسروں نے روایت کی ہے آپ تو بیٹھے نوجوان والی آپ حدیث کو۔ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ ایسے جھوٹ تھوڑی چلتا ہے، آپ تو جو چاہیں گے کہہ دیں گے، ہم آپ کے بارے میں کچھ میں بھی نے کہہ کیا دیں گے، جھوٹ ایسا بولا چلتا آپ بتاؤ نا بھائی جی جاوید اللہ، میں نے کیا جھوٹ بولا بتاؤ؟ ہے۔ اللہ اس میں کہتا ہے آپ جو تشریح جب سے کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کسی کا ہے نہیں کہ نہ اللہ کے کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے اور لوگوں سے بات کرتا ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، تو اب اس کو تم یہ غلط دیکھو، ہے۔ میں نے اگر غلط پڑھی ہے تو تم اس کو کہاں صحیح مسلم کی ترجمہ حدیث ہے کرو کہ نا بھائی۔ اللہ کو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول اللہ کو، تو او بھائی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ مختلف اشکال میں ظاہر ہوگا، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، دیکھو دیکھو یہ ارے دیکھو آپ انگلش کے ترجمہ دنیا ہے، میں بنے گا یار، دیکھو بھائی اللہ یہ جیسا۔ انگلش ترجمہ ہے، یہ سنت.com میں چلے نا، سنت.com میں آپ کو انگلش میں آ جائے گا، دیکھو 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 ایک منٹ میں انگلش بھی دکھا دیتا ہوں اس کا، ارے سنت.com میں یہ بخاری کی جو حدیث ہے، اللہ ول کم ٹو them یعنی مسلمانوں کے پاس in a shape other than they know and will say I am your Lord, they will say we seek refuge with Allah from you, this is our place, we will not follow you till our Lord comes to us، یہ خود اللہ سے کہہ دیں گے، اللہ دوسرے شیپ میں آئے گا، اوکے اچھا، and when our Lord comes to us we will recognize him, then Allah will come to them in a shape they know and will say I am your Lord, they will say no doubt you are our Lord، so اللہ مختلف اشکال میں ظاہر ہوتا ہے، یہ بھائی یہ آپ کا رب ہے، یہ کوئی جن ہے، یہ کوئی اللہ ہے یا کوئی جن ہے؟ مجھے سمجھا دو ذرا تم، یہ توحید ہمارا ہوگی جی، رب کیا ہے، یہ ان کی توحید ہے جی، ہمارا رب کیا ہے؟ پکڑ لو جی توحید ہے، بخاری یہ مسلم تو کی الزام توحید، لگا رہے ہیں آپ، یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں، الزام بخاری میں لکھا ہے جی، بخاری کی حدیث الزام۔ چاہیے تو مسلم سے بھی دکھا اب دیتا ہوں۔ ارے آپ تو بات غلط کرتے ہیں، آپ اس کا مطلب یہ ہے، پھر آپ صحیح بات نہیں کر رہے، آپ سے ہی بات کرو، آپ اپنی طرف سے مطلب نکال رہے ہیں، آپ اس میں کہاں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ زبردستی کرے جا رہے ہیں، آپ ایسا تھوڑی میں چلتا ہے۔ زبردستی کروں، اب جیسا آپ کہتے ہیں جعلی مدد، آپ ایک الفاظ بولتے ہیں جعلی مدد، یہ بھی حرام ہے کہنا، تم پہلے ثابت کرو کہ تیرا رب جو ہے نا وہ کس شکل میں آ جاتا ہے، بھئی اس کی اپنے اشکال کیوں بدلتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ اس کے کا رسول یہ عقیدہ ہمارا، وہ جن کی تو جن ہے یا کوئی ہم رب کیا ہے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، تو آپ دلیل پیش کرو نا، دلیل تو ہے نہیں، تمہاری کتابوں میں مسلم بخاری میں کہتے کہیں ہیں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ دیکھا ہے، مسلم ہے کیا بخاری میں میں نے دکھا دیا کہ 3 جگہ لکھا ہے، ابن عباس نے کہا اس نے اپنے رب کو دیکھا ہے، شب اسراء اس نے دیکھا ہے، فارورڈ تھی نہیں اگر ہوتی ہے نکالو جی، اگلے ہفتے بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے، میں لے آؤں گا کتاب بھی، ٹھیک ہے صاحب، آپ بیٹھیں گے اگلے ہفتے، اللہ جی صاحب جی، اگلے ہفتے کب آئیں گے آپ؟ میں ادھر ہوں جی، آپ آ جائیں، اپنے رویت پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے توحید پہ، آپ نہیں بالکل اگلے ان بات ہفتے میں آپ کے اگر اگلے آپ ٹرم- ثابت اگلے کریں ٹرم- کہ ہم نے کوئی چیز جھوٹ بولا ہے نا، کوئی ایک جملہ میں نے غلط ترجمہ کیا، دکھا دینا بھائی، آپ کیا آپ جو انعام چاہیں ہم آپ کو دیں گے، آپ نے اچھا سنو، اب جیسے آپ ایک چلو اس پر آئیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نا یہ علی مدد بھی کہتے ہیں آپ لوگ، وہ بھائی عالی مدد کہنا وہ اور چیز ہے، تم پہلے تمہارا رب جو ہے نا ثابت ہو جائے کہ وہ چکنا نوجوان ہے، وہ چینج اپنا چینج کرتا ہے، دوسرے اشکال میں آ جاتا ہم بات کریں گے آپ سے، ہے، موٹا ہے، عرش پہ بیٹھتا ہے، جب اللہ کے رسول نے دیکھا ہی نہیں، سرے سے انکار کر دیا، تو پھر آپ اس کی تعویل کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ کے ابو الحسن دارقطنی نے جو کتاب الرؤیا لکھا ہے، آپ کے مشائخ نے کتاب الرؤیا لکھا ہے، مخلص نہیں ہے نا،
ہم مخلد نہیں ہیں نا, میں رسول اللہ کا فرمان وہ پیش کر رہا ہوں, احادیث آپ ایک ہیں امتی کا فرمان اور پیش کر رہے نبی کے احادیث کو بھی نہیں مانتے ہیں. ہیں. مرفوع حدیث ہے بالکل بے نہایت مرفوع احادیث صحیح زیادہ ہے اس طرح سے. مسئلے پہ. جھوٹ ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں صاف عقیدہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھا ہی نہیں, تو دکھا دو اور آپ اتنی ساری بات کی. وہ جس نہیں, وہ تو حدیث کی اگلی آپ ٹائم بات کریں گے کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ وہ بات. جس روایت کی بات کر رہے ہیں وہ عائشہ کی بات ہے, وہ کوئی حدیث نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نہیں ہے حدیث, قسم کھا رہا ہوں اللہ پھر کی, دکھا دو, پھر ان دکھا سے بھی دو. نہیں ہے. چلو اگلے ہفتے اگلی بار میں ٹائم میں بات کر لیں, کوئی دقت نہیں ہے, ٹھیک جلدی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو مسئلہ رہتا ہے, یہ آپ بیٹھتے ہی ہیں بات کر لیں گے, یہ علی مدد پہ بات کریں گے آپ ابھی. دیکھیں جب تمہارا رب ہی ایسا ہے بھائی, اب یہ بھائی حرام ہے نا, یہ پہلے علی مدد اپنے کہنا تو. چکنے رب کا اس کا تو بات تو کرو ارے نا, پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو کہ تم وشنو میں اور ارے تمہارے کوئی رب بات میں نہیں, میرے فرق پاس کیا کتاب ہے. نہیں ہے, میں تو ادھر آ کے بیٹھ گیا, میرے پاس کتاب نہیں تھی, الحمدللہ میں لیا تھا, مجھے معلوم تھا کہ چلیں آپ اس گے میں یا سوال علی کریں گے. مدد پہ آپ کی ایک دلیل سنیں گے, ایک دلیل سے ایک آیا ایک روایت بیان کرو کہ یہ کفر ہے, پھر اس سے آگے آپ سے بات نہیں کریں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے. چلیں میں دیکھیے ایک ایسا منٹ ہے میں کہ اللہ ایک حدیث دکھا لیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں. میں ایک حدیث مجھے یہ حدیث اردو ترجمے کے ساتھ مل گئی ہے بخاری سے, تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں, پھر آپ جو ہے یا علی مدد پہ اپنا گفتگو کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے نا. پہلی بات آپ سنیں, ہاں, کیونکہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے, کتاب صحیح بخاری بترجمہ حماد صاحب کی ہے, جلد نمبر 6. اچھا یہاں پر یہ بھی میں نے خود نکال دیا, میرے لیے کوئی یہاں پہ نہیں واسطہ اور حوالہ جات نکالنے کے لیے, صحیح ہے, میں نے خود ابھی تلاش کی ہے ان سے گفتگو کرتے ہوئے, یہ میں نے نکال دی اردو ترجمے کے ساتھ. 4573 والی حدیث, صراط جہنم کا پل ہے, اس باب میں حدیث کتاب الرقاق میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں چودھری کا رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً تم قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. ٹھیک ہے, اس کو ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے, پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اللہ کو دیکھو گے. اچھا, اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا جو کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے. چنانچہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, اور جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے, اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے, اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی. اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی, یعنی یہ امت منافقین کے. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا, دوسری صورت میں آئے گا, شیپ شفٹنگ میں آئے, شیپ شفٹ کرے گا اپنا, جیسے شفٹ کرتے دیتا ہے نا, بس جو مرضی کرے وہ دوسری شکل میں آئے گا, اور ان سے کہے گا میں تیرا رب ہوں. لوگ کہیں گے, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ امت ہے, اس میں انبیاء ہیں, اس میں اولیاء ہیں, اس میں صحابہ ہیں, اس میں علماء ہیں. یہ کیا کہیں گے؟ تو جسے اللہ کی پناہ, اللہ ہی سے کہیں گے, اس نے اپنا شکل اس طرح بگاڑ کے رکھا نا کہ لوگ اس کو پہچانتے ہی نہیں. کہتا میں تیرا اللہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے وہ نہیں, اللہ سے پناہ, تو کیا چیز ہے؟ تو اسے اللہ کی پناہ. ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ آئے. حالانکہ رب آیا ہوا ہے سامنے, لیکن اس نے اپنا حلیہ بگاڑ دیا, ہم حلیہ چینج کر کے آئے, ٹھیک ہے, دوسرے شکل میں آئے. اچھا, جب ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے نا, پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. وہی وہ اپنا پیر بھی دکھائے گا نا, یوم یکشف عن ساق, کہتا ہے پنڈلی دکھاؤ, پنڈلی بھی دکھائے گا, آئیڈینٹی اس کا اسٹیبلش ہو جائے گا, اور ان سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں. اچھا, وہ پنڈلی جو ہے دوسری روایت وہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ لوگ شک کریں گے یہ کون ہے, تو وہ پنڈلی دکھائے گا. لوگ کہیں گے تو ہمارا رب ہے, پھر اس کے پیچھے ہو لیں گے اور جہنم پر پل رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو عبور کرے گا. تو قیامت کے دن رسول بھی اللہ سے کہتے ہوں گے کہ میں تجھ سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ اس نے اپنا چینج کیا ہوا. یہ بخاری کی حدیث, میں نے غلط ترجمہ کیا, یہ شخص کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ میں نے غلط ترجمہ کیا تھا. یہ حماد میں نے آپ سے کہا نہیں کہ آپ نے غلط ترجمہ کرا, میں نے آپ سے کہا ہی نہیں کہ غلط ترجمہ کرا آپ نے. تو یہ صحیح ہے نا کہ آپ کا رب جو اپنا صورت بدلتا رہتا ہے, مختلف اشکال میں ظاہر ہوتا ہے, جن کی طرح. یہ جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں, اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ اس طرح کرے گا, پھر اللہ علم دے دے گا تو ہم کہیں گے اللہ کی بات ختم ہو گئی, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. رہی دنیا کی بات, یہ بھائی کسی بھوت کی پرور, یہ کسی بھوت ہے, یہ کوئی بھوت, کوئی گھوسٹ ہے, یہ رب نہیں ہے, دنیا کی بات سنیے, اور کسی بھوت کی تم پوجا کرتے ہو.
ارے یہ اللہ کو کوئی دیکھا نہیں بھوت اللہ ہے، کے رسول اللہ نے؟ نہیں ہے، یہ بھوت ہے بھائی، یہ بھوت ہے۔ 443 443 یہ بخاری 6573 اب اس میں 443 ذکر تھوڑی ہے کہ دنیا کی بات چل رہی تھی، وہ تو آخرت کی بات چل رہی ہے، جب ختم ہو چکے آخرت میں وہاں تو نا، شراب بھی جائز ہو جائے گی، وہ آخرت میں وہاں تو اگر شراب بھی مختلف جائز ہو جائے اشکال گی، میں وہاں آ تو جاتا ہے داڑھی تو بھی نہیں دنیا ہوگی، میں بھی مختلف اشکال میں آ جاتا ہے، تو میں تیرا رب وہاں ہوں، تو میں تو وہاں مختلف تو شکل کوئی میں آیا ہوں، عمل کا تو وہ تعلق کوئی ہی بھی نہیں، سی وہاں تو شکل میں آ جا سکتا ہے، کوئی بھی کوئی ادعا کر ایک میں کا تیرا تعلق رب ہوں۔ نہیں ہے۔ وہ جب اپنا ارے وہاں تو شراب بھی جائز شیپ بدلتا رہتا ہے نا، وہ تو کسی جنت میں بھی تو کوئی بھی ادعا کر سکتا ہے میں تیرا رب ہوں، جی وہاں تو شراب بھی جائز ہے، ہیں؟ بات تو دنیا ہی کریں آپ، چلیں دنیا ہی اب کریں یہ آپ، بات عالی آپ مدد آخرت کی پہ بات کیا ان کر کی رہے ہیں؟ ایک دلیل سنیں گے، ایک دلیل، زیادہ نہیں، بتاؤ جی دلیل کیا آپ کا، الحمدللہ دیتا ہوں، چلیں جی دلیل کیا ہے؟ دلیل بتاؤ جی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ آراف آیت نمبر 197، سورہ آراف 7 نمبر کی سورت ہے، اس میں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ سورہ آراف آئے کون سا ہے؟ 197۔ جی ہاں، تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو، من دون اللہ نہیں ہے نا، من دونی ہے بس، کہ دوسری جگہ آیا من دون اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر ہم جسے پکارتے ہیں وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود اپنی بھی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو جو مر جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے الحمدللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غسل نہیں کر سکتا، وہ قبر میں جا کے لیٹ نہیں سکتا، تو اللہ فرماتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے، تو ایسے کو مت پکارو جو اپنی مدد خود ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اب آپ اللہ کے حضرت علی رضا کا انتقال ہوا، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی الحمدللہ، تو جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا اس کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ جی صحیح ہے، اوکے، جی اب آپ دلیل دیں آپ کی، کیوں پکارتے ہیں؟ ابھی جواب حرام ہے دیتا نا ہوں۔ پکارنا۔ ہاں جی جی، جی اچھا آپ اچھی طرح سن لو، میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو میرے جواب نظر آ جائے۔ بھائی صاحب، یہ وہابی حضرات، ان کا اپنا رب جو ہے چکنا لڑکا، داڑھی نہیں ہے، نوجوان ہے، دھوتی سبز رنگ کا پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، گنگرالے بال ہیں، اور ایک موٹا بن جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، عرش پہ بیٹھتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے دیکھا نا، کبھی بیل پہ سوار ہوتا ہے، کبھی شاہین پہ، وہ جیسے وشنو ہوتا ہے نا، وہ شاہین پہ کبھی سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اپنی کتابوں کی روایات ہے صحیح اسانید کے ساتھ، اور کبھی کس پہ سوار ہوتا ہے، کبھی کسی شیر پہ، شیر کی سواری لیتا ہے وہ، اور کبھی ایک آدمی ہے، وہ آدمی پہ بھی سواری لیتا ہے۔ ان کے حملۃ العرش 4 ہیں، جن پہ ان کے حملۃ العرش 4 ہیں، جن پہ یہ چکنا نوجوان یا جو موٹا ہے وہ سواری لیتا ہے۔ کیا ہے؟ بیل ہے، یا تم بولو بھائی کوئی اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، بفلو کو، جاموس کو، عربی میں کہتے ہیں جاموس واٹر بفلو کیا ہوتا ہے وہ؟ بھینس وہ گاؤں میں دیکھا ہوگا آپ نے نا، وہ کوئی بہت ہی مزاحیہ ہوتا ہے، کوئی چودھری بھینس پہ بیٹھ کے نا، وہ بہت ہی مزاحیہ چیز ہے، وہ کبھی بھینس کی سواری، کبھی پرندے کی سواری، ہائے 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 کبھی شیر کی سواری، وہ تمہارا رب تو یہ ہے، اور وہ اپنا چہر بھی شفٹ کرتا ہے، انبیاء سب دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ رب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے کہتے ہیں اعوذ باللہ منک، ہم اللہ سے اللہ ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں مختلف، تو اپنی تمہارا تو توحید ہے ہی نہیں، تمہارے تو ہے ہی خرافات، مذہبی خرافات ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو ہندوؤں سے تمہارا کیا فرق ہے؟ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، یہ وہابی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض آیات آئے ہیں جن میں مادہ یہ ہے، دعا یدعو۔ دیکھیں ایک منٹ میں، ایک پرچی میری نیچے گر گئی، میں اس کو اٹھا لوں یار، ایک منٹ تم انتظار کر لیں۔ محترم ناظرین، دیکھیں قرآن میں یہ مادہ موجود ہے، مادہ کیا ہے؟ مادہ یہ ہے، چلیں میں اس کو کچھ قریب لاتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے۔ دعوہ، یہ اس کا ماضی بن جاتا ہے دعا، اوکے۔ یدعو اس کا مضارع ہے، یدعو، اور اس کا مصدر بلکہ اسم
اس میں مصدر ہے الدعا، اور الدعا اس سے یہ بھی مشتق ہے الدعوہ، یہ بھی مشتق ہے الداعی، اس کا اس میں فاعل کیا ہے الداعی، اس کا اس میں مفعول کیا ہے المدعو، المدعو، ٹھیک ہے نا. یہ مادہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا. یہ مادہ عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے. ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، کبھی پکارنے کے معنوں میں، کبھی عبادت کرنے کے معنوں میں، لیکن یہ مختلف معانی ہیں. جیسے الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ بہت ہیں. مثلا اردو زبان میں لفظ کل ہے، کل میں آپ کے پاس آیا تھا، کل میں آپ کے پاس آؤں گا. ایک گزرا ہوا زمان ہے، ایک آئندہ والا زمان ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حروف ہیں، کاف لام، لیکن اس کے معنی مختلف ہیں. دونوں کے معنی، اس معنی کو کیا تعین کرے گا؟ قرینہ، مقام تعین کرے گا. جب میں کہوں گا کہ کل آؤں گا تو گزرا ہوا کل مقصود نہیں ہے. جب میں کہوں گا کہ کل میں آیا تھا تو آنے والا کل مقصود نہیں ہے، گزرا ہوا کل زمانہ مقصود ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو ہم سب سے پہلے آپ کے لیے اسٹیبلش کریں گے کہ عربی زبان میں اس کے دونوں معانی مستعمل ہیں. مثلا دعوت کے معنوں میں، پکارنے کے معنوں میں، اولئک، سورہ مبارک بقرہ میں فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں آپ کو، یعنی کافر وغیرہ، جہنم کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتا، دعوت دے رہا ہوتا ہے جنت کی طرف. یہ کس معنوں میں؟ یہ بلانے کے معنوں میں. اچھا، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، یہ کم نہیں ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلاتے ہیں. یہ یہاں پہ دعا یدعو کن معنوں میں ہے؟ یہاں پر دعا یدعو ان معنوں میں ہے کہ بلانے کے معنوں میں. اچھا، اور اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر عبادت کے معنوں میں آتا ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے. تو ہم انکار نہیں کرتے کہ قرآن مجید میں پکارنے کے معنوں میں دعا یدعو اس میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ اس معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اس کے معانی کیا ہیں؟ لفظ دعا یدعو کے معانی کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کتب میں چلے جائیں گے، بخاری صاحب کے ہاں ایک بہت عجیب عقیدہ ہے. بخاری صاحب کتاب بخاری میں کہتے ہیں کہ دعا یدعو کا مطلب ہے ایمان، اور یہ کسی مصنف نے، کوئی اہل لغت نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ کتاب صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، باب دعاؤکم ایمانکم. اس نے ایک باب بنایا، ما دعاؤکم ایمانکم، کہتا ہے آپ کی دعا آپ کی ایمان. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور کہتا ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، ومعنی الدعاء فی اللغة الایمان، لغت میں دعا کا مطلب ایمان. سبحان اللہ، یہ اعلان کہ اس کا دعا کا مطلب ایمان نہیں ہے، کسی لغوی نے نہیں بولا. اس نے ایک عجیب قول کا اظہار کیا، اور خود بخاری کے شراح نے بولا ہے کہ یہ اس کے معنی غلط ترجمہ کیا ہے بخاری نے. یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری جزء اول ہے، صفحہ نمبر 117. محمود عینی کہتے ہیں وقال البخاری ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان ينبغي أن يثبت فيه فإني لم أره عند أحد من أهل اللغة. کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بخاری نے کہیں دیکھا ہو کہ دعا کا مطلب ایمان ہے، لیکن میں نے کسی اہل لغت کے پاس یہ معنی نہیں دیکھے کہ دعا کا مطلب کیا ہو، دعا کا مطلب ہو ایمان. اب آتے ہیں اہل لغت میں کہ عربی زبان میں دعا یدعو کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. وہابی حضرات اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ پکارتے ہو وہ تو آپ کی طرف بندے ہیں، آپ کی طرف بندے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کہ آپ نے علی علیہ السلام کو پکارا ہے، آپ مشرک بن گئے جی. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کو لغت میں کیا کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. یہ کتاب شرح دعا من الکتاب والسنہ لشیخ دکتور سعید ابن علی ابن وحف القحطانی، اور یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں 2011 میں. اچھا، بلکہ کویت میں چھپی ہے. یہاں پر تعریف الدعا، ویأتی الدعا باللغت بعدة معان. لفظ دعا لغت میں، ڈکشنری میں، الفاظ کے لحاظ سے اس کے لفظی معنی کئی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے طلب اور سوال کے معنوں میں، مانگنے کے معنوں میں. دعا یعنی مانگنا، دعا یدعو یعنی مانگنا. ہنالک دعا زکریا ربہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
یہاں پر مانگنے کے مطلب میں. دوسرا معنی جو ہے العبادہ، یہ معنی دوسرا معنی اس کا صرف پکارنا مانگنا یہ معنی نہیں ہے. اس کا ایک اور بھی معنی، وہ کیا ہے؟ عبادت. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے اللہ کی عبادت نہ کرو. تو سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں لفظ دعا، دعا یدعو کا ہمیشہ معنی پکارنا نہیں ہے، عبادت بھی آتا. اچھا، تیسرا معنی استغاثہ والاستعانہ، استغاثہ اور استعانہ. اچھا، النداء والسیاح پکارنا ہے، القول بولنا، دعا یدعو بولنے کے معنی دعواہم فیہ سبحانک اللہم. اچھا، یہ معانی دعا یدعو کے آتے ہیں. دیکھیں انگلش ڈکشنری میں بھی یہ بہت ہی معتبر ڈکشنری ہے، عربک انگلش ڈکشنری، ہانس ویبر ڈکشنری، بہت ہی معتبر ہے. جو لوگ انگلش جانتے ہیں اور انہوں نے ترجموں میں کام کیا ان کو پتہ ہے کہ کتنا معتبر ہے. یہاں پھر دعا یدعو میں پکارنا تو آتا ہی ہے، دعا یدعو ٹو پرے ٹو گاڈ، پرے کے معنوں میں اور عبادت کے معنوں میں اس نے بھی ذکر کیا. اچھا، اب آتے ہیں بڑے جو اہل لغت کے ائمہ ہیں، جو بڑے علامہ ہیں لغت کے، زبان عرب کے، مفردات عرب کے، ان کے ہاں دعا یدعو کا کیا مطالب ہے. تہذیب اللغہ للازہری جزء ثالث، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 119 میں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ يُرِيدُوا آلِهَتَهُمْ اسْتَغِيثُوا بِهِمْ. کہتے ہیں یہاں پر دعا یدعو استغاثہ کے معنوں میں. فالدعاء ہا ہنا بمعنى الاستغاثہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ یہاں پر دعا کے معنوں میں استغاثہ. تو پتہ یہ چلا کہ استغاثہ کرنا، طلب کرنا دعا کے معنی میں سے ایک معنی. وَقَدْ يَكُونُ الدُّعَاء عِبَادَةً، اور کبھی کبھار دعا عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے، عبادت کے معنی. وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس میں یہی قول اللہ عز و جل جس آیت کے حضرت نے تلاوت کی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ کہ تم پکارتے ہو. کسی کو پکارنا یہ حرام نہیں ہے، کسی سے مدد طلب کرنا حرام نہیں ہے، کسی کی عبادت کرنا. ان الذین تعبدون من دون اللہ وقوله بعد فادعوهم فلیستجیبوا لکم. اچھا، اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ ان کی عبادت کرو، آپ کو وہ جواب دے دیں. یقول ادعوهم في النوازل التي حتى تنزل بكم انهم كانوا آلهة كما تقولون يجيب دعاءكم فإن دعوتم فلم يجيب فأنتم كاذبون انهم آلهة. اچھا، اور پھر قرآن مجید میں اس کی واضح دلیل سورہ مبارکہ غافر ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. آپ کے اللہ نے کہا، آپ کے رب نے کہا ہے میری عبادت کرو میں اجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ ادعونی کو خود اللہ نے ترجمہ کیا عبادتی. جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے سیدخلون جہنم داخرین، یہ حقیر ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. تو قرآن نے یہاں پر خود بتایا کہ دعا کن معنوں میں آتا ہے. دعا آتا ہے عبادت کرنے کے معنوں میں. ملاحظہ کریں یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، مکتبۃ ابن تیمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 387 میں ابن جریر کہتے ہیں ان اللہ قد سمى العبادۃ دعاء، اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھی دعا یدعو، وہی مادہ جو پکارنے کے معنوں میں آتا ہے اس معنوں میں بھی استعمال کیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین بہت سارے یہاں پر اقوال موجود ہیں، میں سب کو کیا نقل کروں آپ کی خدمت میں. یہ کتاب تاج العروس من جواہر القاموس للزبیدی، جز نمبر 37، سب سے بڑی جو ڈکشنری عربی زبان کی. یہاں پر ملاحظہ کریں الدعاء معناہ العبادہ، دعا کا مطلب لغت میں ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا، عبادت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تاج العروس جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 51، دعا الرجل دعوا ناداه وصاح،
کسی کو اس نے پکارا اور اس نے بلایا، اس کا دعا الرجل، والدعاء العبادہ، دعا کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو مختلف معنی ہیں ایک مادہ کے لیے. اچھا، اس کے بہت سارے میرے پاس ریفرنسز ہیں. اب سورہ اعراف کا جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب لے لو. سورہ اعراف کا اگر میں چاہوں اس موضوع پر 5 گھنٹے بات کروں تو میرے حوالے ختم نہیں ہونے والے. یہ آیت نمبر 194 ہے سورہ اعراف میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ کریں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، عبادت تدعون، عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ، یہ آپ کی طرح اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ان کو پکارو، اپنے خداؤں کو پکارو، یہ آپ کو جواب دے دینا. جن کی تم عبادت، الہم رجل یمشون بہا، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں ان کے ساتھ وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کا کوئی ہاتھ ہے اپنے ہاتھ سے کام؟ یہ بت ہے بھائی، بتوں کو تم نے اپنا رب بنایا. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ اب کے بتوں کی آنکھیں بھی نہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں، کانوں کے ذریعے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاکم، عبادت کرو اپنے شرکا، یا پکارو اپنے، کسی بھی معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر تم اپنا مکر کرو میرے ساتھ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. پھر فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین، میرا ولی تو اللہ ہے، وہ اس نے قرآن نازل کیا اور وہ صالحین کی نصرت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ، ان خداؤں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، تو وہ آپ کی نصرت نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی نصرت کر سکتے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی. اچھا، بتوں کی بات. اب یہاں پر تدعون کس معنوں میں آیا؟ تدعون کس معنوں میں آیا؟ کیا پکارنے کے معنوں میں آیا جیسے یہ بھائی صاحب جاوید اللہ صاحب کہتے ہیں، یا تدعون عبادت کے معنوں میں آیا؟ چلیں چلتے ہیں ان کی اپنی کتب تفاسیر میں. سب سے بڑا مفسر کون ہے ان کا؟ عبداللہ ابن عباس. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، آئے ہائے ہائے آئے ہائے، سنہ 1992 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملازم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، آیہ نمبر 194 سورہ اعراف. صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس صاحب آپ صحابی ہیں، یہ جماعت عمریہ آپ کو مانتے ہیں. آپ اس آیہ کا تفسیر کریں. عبداللہ ابن عباس صاحب فرماتے ہیں ان الذین تدعون تعبدون، خبردار اس کو پکارنے کے معنوں میں نہ لینا وہابی. تم صحابہ کو مانتے ہو نا، اہل بیت علیہ السلام کو تو نہیں مانتے، تو یہ صحابہ کا تفسیر ہے. ان الذین تدعون تعبدون من دون، جن خداؤں کو تم عبادت کرتے ہو. پکارنے کی بات نہیں ہو، عبادت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پکارنا جتنی مرضی پکارو. پھر اگلا آیا والذین تدعونہم من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، آیہ نمبر 197 میں اس کے ذیل میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا والذین تدعون تعبدون، جن خداؤں کی تم عبادت کر رہے ہوتے ہو. اب جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، دیکھیں فرقہ عمریہ کو، فرقہ وہابیہ سلفیہ کو، ان کو اتنا فرق نہیں معلوم پکارنے اور عبادت کے درمیان. تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہم کیا بات کریں گے؟ جی کوئی ہے گفتگو کے لائق یہ لوگ؟ یہ تابعین کا بہت بڑا مفسر ہے مقاتل ابن سلیمان، جزء ثانی، چھاپ مؤسسۃ التاریخ العربی بیروت لبنان، سنہ 2002 میں چھپی ہے. ان الذین تدعون، سورہ اعراف آیہ نمبر 194 اور 197. ان الذین تدعون یعنی تعبدون، والذین تدعون 197 والی آیت یعنی یعبدون. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پکارنا نہیں ہے، عبادت کے معنوں. قرآن کو سمجھا کرو، جس سے مرضی قرآن کا ترجمہ کرو نا، جیسے مرضی قرآن کا ترجمہ کرو. دوسروں کی تکفیر کرو کہ مشرک ہے بھائی، ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو، تم ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو. تفسیر الطبری، اس تفسیر کے متعلق خود ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بہترین تفسیر ہے.
سب جماعت عملیہ کا اعلام کہتے ہیں سب سے بہترین تفسیر ہے. جلد نمبر 13 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. ان الذين تدعون ايها المشركون آلهة من دون الله وتعبدونها. جن کو تم اللہ کی جگہ عبادت کرتے ہو، اے مشرک، اللہ کی حیثیت سے عبادت، الہ کی حیثیت سے عبادت کرتے ہو، تعبدونها. تدعونها کا کیسے ترجمہ کیا؟ تعبدونها. اوئے ہوئے. اچھا، تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ کریں سورہ اعراف ہے، صفحہ نمبر 587 ہے. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. اگلے صفحے پہ آ جاؤ. ان الذين تدعون یعنی تعبدون، والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم، والذين تدعون یعنی تعبدون. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو دعا یدعو کے کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ خود کہتے ہیں، ان کے اپنے مفسرین خود کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو. اہل لغت، ائمہ لغت کہتے ہیں کہ دعا یدعو کے 2 معنی ہیں، ایک عبادت، ایک پکارنا. یہ ہر جگہ ایک معنوں میں نہیں ہوتا کہ جس کو بھی پکارا تم مشرک ہو گئے، جی مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے. نہیں، عبادت، عبادت. اگر جس کی تم عبادت کر رہے ہو نا اس کو پکارو بھی نہیں، عبادت، سجدہ کیا تم نے، مشرک ہو گئے جی. عبادت اور ہے. او بھائی تمہاری تو عقل ہے نہیں. یہ تفسیر کشاف ہے زمخشری صاحب کی، بہترین تفسیر، ادبی تفسیر. اس جیسا تفسیر کسی نے لکھا؟ چاپ دار المعرفہ کشاف صاحب، اور ائمہ لغت میں سے بہت بڑا ادیب ہے. یہاں پر سورہ اعراف، ان الذين تدعون من دون الله عباد، ان الذين تدعون ان اي تعبدونهم، تعبدونهم. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن جزء 7. اب میں ختم نہیں ہوئی، میں صبح تک بات کروں، یہ میرے یہ اسی ایک آیت پہ ختم نہیں ہونے والی. جزء 7 چاپ القاہرہ، صفحہ نمبر 342. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم. ان الذين تدعون من بل حاجهم في عبادة الاصنام. ان الذين تدعونهم، اللہ تعالیٰ نے ان سے استدلال کیا ہے عبادت اصنام کے متعلق. تدعونا کیا مطلب ہے؟ تعبدونا، تعبدونا. تو آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی شیعہ نے امام علی علیہ السلام کی عبادت کی ہو؟ کوئی شیعہ امام علی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتا. امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پکارتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین انصرنی. عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی بھی شخص سے مدد طلب کریں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر اللہ کی حیثیت سے ہم کسی سے مدد طلب کریں تو عبادت ہے. اللہ کی حیثیت سے اس سے مدد طلب نہ کریں تو یہ عبادت نہیں ہے. اب جاوید اللہ صاحب، میرے جو حوالہ جات ہیں وہ صبح تک ختم نہیں ہونے والی، لیکن بات تو آپ نے مانی نہیں ہے نا. میں 1000 کتاب بھی دکھاؤں، آپ نے نہیں مانی. اور اپنا آپ مائک کھولو. ہمیں ہاں بتاؤ جی. میں یہ کہہ رہا ہوں حرام ہے، شرک نہیں کہہ رہا میں. جی میں نے کہا تھا حرام ہے حضرت علی رضا کو پکارنا، میں نے شرک بولا. آپ ادھر چلے گئے، آپ سوال سنا ہی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے جو ذکر کیا نا وہ عبادت ہے، وہ جو بھی ہے آیا عبادت کی، پکارنے کی ہے نہیں. شرک نہیں، حرام ہے، حرام. کسی بھی مردے کو پکارنا حرام ہے، نہیں. کسی بھی مردے کو پکارنا حرام. اچھا چلو جی، چلو جی، مردے کو پکارنا حرام ہے، کسی بھی مردے کو پکارنا حرام ہے جی. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کار بنا دیا، فاسق بنا دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مردوں کو پکارا. یہ خود مردے کو پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں. دیکھو کہتے ہیں مردے کو پکارنا حرام ہے، وہ مردے کی عبادت کرنا حرام ہے. وہ عبادت کی بات ہو رہی تھی، پکارنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. اب آپ کو پتہ ہی نہیں تو میں کیا عرض کروں. یہ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں کسی بھی مردے کو پکارنا جو ہے حرام ہے، شرک نہیں ہے، حرام ہے. چلیں جی، شرک نہیں حرام ہے. بڑی آپ نے احسان کیا، مشرک نہیں بنایا، گناہ کار بنا دیا. یہ دیکھو جی، یہ کتاب کڑی ہے جی، بخاری ہے. اور جی تکو جی، بخاری ہے، چاپ دار حیات تراث العربی 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 247، حدیث نمبر 1370. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر مشرک جو ان کے مردے تھے
لاشیں تھے, ان کو ایک کڑے میں ڈال دیا تھا. حکم دیا تھا صحابہ کو کہ ان کو ایک کڑے میں ڈال دو, کھڈے میں ڈالا تھا. تو ان کی طرف دیکھ کے یہ فرمایا تھا وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, ان سے پکارا تھا کہ کیا تم نے حق پایا ہے جو میرے رب نے وعدہ دیا تھا, تیرے رب نے وعدہ دیا تھا. فقیل له اتدعو امواتا, لوگوں نے کہا تھا مردے کو پکار رہے ہو. قال صحابہ, بلکہ عمر بن خطاب نے کہا تھا ما انتم باسمع منهم, صحابہ سے کہا تھا کہ تم ان سے بہتر نہیں سنتے, بیوقوفو, یہ تم سے بہتر, یہ کافر کے مردے بھی صحابہ سے بہتر سنتے ہیں, ٹھیک ہے. مشرک کے مردے بھی صحابہ سے بہتر سنتے ہیں. ولیکن اللہ یہ جواب نہیں دے سکتے, یہ جواب نہیں دے سکتے. اچھا, بخاری حدیث نمبر 3974, ابو طلحہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں, یہ کون سی کتاب ہے جی؟ کتاب ہے کتاب المغازی, باب غزوہ بدر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فلما کان ببدر, تیسرے دن جب روانہ ہوئے وہاں سے, تو کفار کو کہاں پھینکا تھا؟ گڈھے میں ڈالا تھا نا. حتی قام علی شقفت الرکی, وہ گڈھے کے کنارے وہ کھڑے ہو گئے. فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو, کافر مردوں کو پکارنا شروع کیا, ان کا نام لے کر اور ان کے والدین کا نام لے کر, یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان, سب کو پکارا. عمر نے کہا تھا ما تکلم من اجساد لا ارواح لها, آپ کیا حرام حرام حرام, مردوں کے ساتھ آپ کو شرک ہو گئی جی, حرام کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا, فقال عمر نے کہا تھا ما تکلم من اجساد لا ارواح لها, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے والذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ما انتم, اے عمر, ما انتم بحسب لما اقول, میں تم ان سے بہتر نہیں سن سکتے. پتہ یہ چلا بخاری کے حدیث سے کہ کافر مشرک کے مردے جو ہیں عمر سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے بھی سمجھتے بھی, عمر نہیں سمجھتا. اب بھی کہہ دو حرام ہے, اب بھی حرام ہے, اوے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا تھا کیا؟ آپ تو یہ علی مدد کہتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ پکارنا ہی حرام ہے جی, آپ نے کہا تھا پکارنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا تھا پکار کسی بھی مردے کو پکارنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوال جواب کے لیے پکارا تھا نا, کہ تم نے اپنا وعدہ پورا پایا نا, ٹھیک ہے نا, وہ کیا تھا. تو وہ مدد نہیں کر سکتے تھے, لیکن میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد کر سکتے ہیں, معجزہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. اوکے, تم نے کہا تھا کہ کسی بھی مردے کو پکارنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. بھاگ جاؤ. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف